बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है कैपिटल व्यू और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, आज बाबाए कौम मोहसिन पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश मनाया जा रहा है। पूरे मुल्क के अवाम अपने इस अजीम कायद को, जिनकी अनथक काविशों, सियासी बदसीरत और दूरंदेशी के बायस हमें इतना खूबसूरत मुल्क मिला है, उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, अपनी मोहब्बत का, अपनी अकीदत का इजहार कर रहे हैं। साथ ही साथ इस अज़्म का भी इजहार कर रहे हैं कि इस मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाने के लिए हम कोई कसर नहीं उठा रखेंगे और तमाम वो काविशें जो इस मुल्क को, इसकी तरक्की का बायस बनेंगी, उसमें हम शाना बशाना साथ रहेंगे। ये दिन यानी 25 दिसंबर का दिन इस हवाले से भी इंतहाई अहमियत का हामिल है कि आज के दिन हमारी जो मसीही बरादरी है वो क्रिसमस मना रही है और हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है, खुशियाँ हैं और हर तरफ जो है वो एक फेस्टिविटी का माहौल है। और इस सारे माहौल में हम अपने क्रिसमस बरादरी को मुबारकबाद भी देते हैं और साथ ही साथ हमें ये बात भी याद रखनी है कि बहैसियत कौम, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं, तो हमारा ये बहुत बड़ा फ़र्ज़ है कि अक़लियती बरादरी के जो भी हकूक़ हैं उसकी पासदारी को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून बड़े बाशगाफ अल्फाज में, बड़े वाज़ेह अंदाज में हमें बताता है कि अक़लियतों के क्या हकूक़ हैं और किस तरह से हमने उनको अपने साथ लेकर चलना है। हमारे माशरे का, हमारे मुल्क का बड़ा ही अहम वो हिस्सा है। आज प्रोग्राम में हम इस हवाले से बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जनाब हम बात करेंगे इंतखाबात के हवाले से। इंतखाबात का बिगल बच चुका है, सियासी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है, सियासी जोड़ तोड़ जो कि इंतखाबात का हुस्न है और शायद एक लाजमी हिस्सा भी है, उसमें भी हम इजाफा देख रहे हैं। कागजात नामजदगी का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की जो ताज़ा तरीन फहरिस्त है वो भी जारी कर दी है। 25 दिसंबर से स्क्रूटनी का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा, फिर ट्रिब्यूनल्स का क़याम और जो भी मसाइल हैं वो इस तरह से आगे चलते जाएंगे और यूँ 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात इंतखाबात का जो अमल है वो होगा। ये सारी चीज़ें आज हम अपने प्रोग्राम में लेकर चलेंगे, लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम जो बात करेंगे वो आज के इस ख़ास दिन के हवाले से यानी 25 दिसंबर के हवाले से बात करेंगे। मुझे मेरा प्रेस्टीजियस पैनल ज्वाइन कर चुका है, मैं तारुफ करवा देती हूँ, फिर गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर खलील साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपने मुझे ज्वाइन किया। उनके साथ मौजूद हैं हुमायूं खान साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब आपने मुझे ज्वाइन किया। और हमें बज़ीर स्काइप ज्वाइन करने जा रहे हैं रशीद साफ़ी साहब, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़ियाकार हैं, कॉलमनिस्ट हैं, लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब आपने हमें ज्वाइन किया सर। थैंक यू। अच्छा हाफिज़ साहब, सबसे पहले सर मैं आपकी जानिब आऊँगी। सर आज हम बाबाए कौम का 147वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। बहैसियत कौम इस दिन को मनाने के क्या तकाज़े हैं, क्या डिमांड करता है ये दिन आज हमसे? नाज़िया, यकीनन आज का दिन 25 दिसंबर जो है वो अहले पाकिस्तान के लिए दोहरी खुशियाँ लेकर आता है। एक जानिब हम बानी पाकिस्तान का यौम विलादत मना रहे होते हैं और दूसरी जानिब हमारी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, क्रिश्चियन बिरादरी है, वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का यौम विलादत मना रही होती है। इस लिहाज से ये दिन जो है हमारे लिए, अहले पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। आज जब हम यौम कायद आज़म मना रहे हैं तो हमने देखा कि इस दिन के हवाले से पूरी कौम जो है कौमी जज्बे और जोश का मुजाहरा कर रही है और मज़ार कायद पर पूरी कौम के नुमाइंदे और अहम शख्सियात जो हैं जमा हैं और कायद को खराज अकीदत पेश करने के लिए वहाँ मौजूद हैं, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी गए हैं और इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर का मैसेज भी है और उनका ट्वीट भी आया है इसी हवाले से, यौम कायद आज़म के हवाले से। देखिए नाज़िया, बात यह है कि अगर हम कायद आज़म की ज़िंदगी और पाकिस्तान के हवाले से उनके नज़रियात का अहाता करें तो मेरा ख़्याल है कि एक नशिस्त में तो खैर ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि कायद आज़म की बानी पाकिस्तान की जो सियासी ज़िंदगी है वो तकरीबन निसफ सदी पर मुहित है। इसमें अल्लाह ताला ने उन्हें आला सलाहियत और बेदाग किरदार और दूर रस नज़रिए और सबसे बढ़कर ये कि एक मजबूत और किस्मेटिक शख्सियत से नवाजा था और उन्होंने अपनी इन खुदादाद सलाहियतों की बिना पर एक मुख्तसर वक्त में एक ऐसी हकीकी ममलिकत का क़याम जो है उन्होंने मुमकिन बना कर दिखाया जो बज़ाहिर नामुमकिन ही नहीं, बहुत मुश्किल नज़र आ रही थी। लेकिन कायद आज़म ने हम ये देख रहे हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने साथियों के हमरा, बानियान पाकिस्तान के हमरा मुश्किल हालात में ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का सलीका कौम को दिया और वो हिम्मत बंधाई जिसकी बिना पर पूरी कौम जो है उनके पीछे चल पड़ी और बहुत मुख्तसर वक्त में क़याम पाकिस्तान जो है वो मुमकिन हुआ। क़याम पाकिस्तान के वक्त भी
बानी पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हालात थे, लेकिन और आखिरी जो 1 साल था उनका, उन्हें मालूम था कि उनकी सेहत जो है जवाब दे रही है, लेकिन उन्होंने ये साल बतौर गवर्नर जनरल एक ऐसे वक्त में गुजारा जब उन्होंने अपनी तकरीरों के ज़रिए पाकिस्तान का बुनियादी खाका पेश किया, दस्तूर के बुनियादी खदोखाल उजागर किए और बताया कि एज ए नेशन हमें कैसे चलना है। उनकी ये 1 साल के दौरान तकरीबन 55 तकारीर, मैं आज ही देख रहा था कि 55 तकारीर रिकॉर्ड पर मौजूद हैं कि जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खदोखाल बयान किए, पाकिस्तान की अक़लियतों के हवाले से, पाकिस्तान की ख़वातीन के हवाले से और मुख्तलिफ़ जो पाकिस्तान की कौमियतें हैं उनके हवाले से उन्होंने बात की और पाकिस्तान के नौजवानों को उन्होंने क्या क्या मैसेजेस दिए, ये तमाम हमें उनकी तकारीर में मिलते हैं। देखें उन्होंने बुनियादी तौर पर जो एक बयानिया दिया वो हमें मिलता है 11 अगस्त 1947 की तकरीर में, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के खदोखाल बयान किए और ये बताया कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा और हमें किस तरह से दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। तो ये वो तसव्वुरात थे कायदे आज़म के जो कायदे आज़म ने अपनी ज़िंदगी में दिए और आज का दिन हमें हमारे लिए ये ना सिर्फ ये कि इस अज़्म को याद दिलाता है कि हम एक नया अज़्म लेकर आगे बढ़ें और कायदे आज़म के पाकिस्तान को सियासी तौर पर मुस्तहकम करें, पाकिस्तान में जमहूरियत की आबियारी करें और मुआशी तौर पर जो हमारी कमज़ोरियां हैं उसको दूर करके दुनिया की सफ़ में एक नुमाया मुकाम पाकिस्तान को दिलाने में कामयाब हो जाए। हमारे साहब, आज जिस तरह से हाफिज़ साहब ने फरमाया कि आज हमारे लिए दोहरी खुशी का दिन है, आज हम मोहसिन पाकिस्तान को याद कर रहे हैं और एक ऐसे अजीम लीडर को याद कर रहे हैं जिनकी सियासी बसीरत और दूरअंदेशी का कोई सानी नहीं है। उन्होंने हमें बिल्कुल वाज़े तौर पे कुछ चीज़ें बता दी जिसमें उन्होंने बताया कि इत्तेहाद, ईमान, तंजीम ये वो उसूल हैं जिसमें तरक्की का राज जो है वो मुज़मिर है। अब हमने क्या इन उसूलों को अपनाया है या इन उसूलों को अगर हम अपनाते हैं तो हम, आपको क्या लगता है कि किस तरह तरक्की की मनाजिल तय कर सकते हैं? जी, एक तो जो आपके सवाल का पहला हिस्सा था वो अनफॉर्चुनेटली हमने शायद उस तरह से अपना नहीं सके जो हमें अपनाना चाहिए था। गलतियाँ हुई, कोताही, और नेशन स्टेट्स की उम्र जो है वो हम जो है 76 साल की वो है, ये कोई इतनी बड़ा अरसा नहीं है। इसमें कौमें जो है वो बड़ा लंबा अरसा भी लेती हैं और कुछ कौमें उन्होंने बड़ी जल्दी भी तरक्की कर ली, दैट्स अ सेपरेट डिबेट। लेकिन हमसे गलतियाँ हुई, कोताही हुई और उसको रेक्टिफाई करने का भी जो है मौका भी हमें मिला अल्हम्दुलिल्लाह जो है, और उसके ऊपर भी अब हम कोशिशें कर रहे हैं और जो है हमारी क़ियादत जो है पॉलिटिकल, मिलिट्री, सिविल और हमारी तमाम इंतज़ामिया, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ मिल के और हमारी जो सिविल सोसाइटी है सारे आते हैं। सवाल के दूसरे हिस्से पे बानी पाकिस्तान, मोहसिन पाकिस्तान, उनकी जो कोशिशें थी और जो हाफिज़ साहब ने जो है बड़ा एक्सट्रीमली उसको एक कंपोज करके बता दिया। कायद ने हमें मुख्तलिफ़ चीज़ें बताई थीं और उनको अल्लाह ने इतनी उम्र नहीं दी, पाकिस्तान बनने के बड़े चंद कलील अरसे के अंदर ही जो है वो रहलत फरमा गया, लेकिन जो उनकी पिछली स्ट्रगल थी जो हाफिज़ साहब ने अभी बताया कि आधी सदी भी मुहित थी, उसमें उन्होंने बहुत सारे मैसेजेस छोड़े कि किस तरह जो है माइनॉरिटीज़ के हकूक़ के लिए खड़ा होना है, किस तरह जो है अपने, और अच्छा दुनिया के अंदर बड़े चंद लोग हैं जिन्होंने इतने चंद अरसे में कोर्स ऑफ हिस्ट्री को चेंज किया और दुनिया की जोग्राफी को चेंज करने में जो है, और कायद उसके अंदर जो है वन ऑफ द टॉप लीडिंग फिगर्स हैं। तो अब आप उनकी ज़िंदगी से सबक हासिल करते हुए ये चीज़ देखें कि हमें जो है एक ऐसा मुल्क मिल गया जिसका जो वजूद में आना जो है वो कोई उस वक्त सोच नहीं सकता था कि एक साइड पे इंडिया या जो कांग्रेस है और वो कितनी शदीद मुखालिफ थी, दूसरी साइड पे जो है वो ब्रिटिश जो थे वो हमें नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। फिर हमारी जो जियो पोलिटिकल पोजीशन थी जब पाकिस्तान बन गया 47 ऑनवर्ड्स, तो तमाम तरफ से जो है हमें ख़तरात थे। हमारे आसपास कोई ऐसा दोस्त मुल्क नहीं था एक्सेप्ट कि 62 के बाद चाइना ने हमारी सपोर्ट करना शुरू कर दी, उससे पहले ऐसा कोई मुल्क नहीं था। इन हालात के बावजूद एक ऐसी कौम का खड़े हो के आना, कायद की उन जो प्रिंसिपल्स थे उन पे अगर हमने आधा भी अमल किया है, जो अभी तक मेरा ज़ाती नज़रिया है एक आधा किया, पूरा नहीं किया, तो लेकिन फिर भी जो है एक कौम बन के उभरे हैं। आप इस वक्त दुनिया की जो है 7वीं 8वीं न्यूक्लियर पावर हैं, 4th लार्जेस्ट जो है स्पीकिंग इंग्लिश नेशन इन द वर्ल्ड। हमारी इकॉनमी जो है अब फिर दोबारा जो है तरक्की की राह पे गामजन हो गई है।
22वें یا 24वें नंबर पे दुनिया के, उसके ऊपर हम आ चुके हैं। और अगर हम इसी ट्रेजेक्ट्री पे रहे, नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, 63% ऑफ द पॉपुलेशन जो है आपकी जवानों के ऊपर, और कायदे-ए-आज़म ने जवानों के ऊपर भी बड़ा जो है वो एम्फेसाइज किया था, स्टूडेंट्स के ऊपर, और जो है नौजवान जो है आपकी तकदीर का जो हिस्सा बनेंगे। मेरा ख्याल है कि हमारे पास सारे इंग्रेडिएंट्स इस वक्त एक ऐसी शक्ल में आ चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, बिजली के मंसूबे हमने बना लिए, रोड कनेक्टिविटी हमने कर ली, साउथ एशिया सेंट्रल एशिया कनेक्टिविटी की बात करें, पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मकाम है। बावजूद उसके कि बहुत सारी खामियां भी हैं, गलतियां भी हैं, लेकिन वो किस कौम में नहीं होती। आप इस वक्त अमेरिका को ले लें जो दुनिया की सुपर पावर है, वहाँ पे भी बढ़ी हैं। लेकिन मेरा ख्याल है इस मौके की मुनासबत से कायद की जो लीडरशिप थी और जो उन्होंने विजन पाकिस्तान के लिए छोड़ा, ये एक बड़ा ही अहम मौका है। हमें अपने उस अहद को दोबारा जो है रीअफर्म करना चाहिए और उन कोशिशों की तरफ जाना चाहिए जो उन्होंने हमें 1947 के वक्त पाकिस्तान बनाते वक्त दी थी। ठीक है, अच्छा रशीद साफ़ी साहब, सर आज जिस शख्सियत को हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, मैं चाहूँगी उस हवाले से आप अपने जज्बात का, अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ सर एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की शख्सियत की जब हम बात करते हैं तो वो हमेशा कानून की हुक्मरानी और पुरअमन सियासी जद्दोजहद पर यकीन रखने वाली शख्सियत थी। अभी रिसेंट पास्ट में हमने देखा किस तरह से हम सियासी बेचैनी का शिकार रहे, पोलराइजेशन हमने अरूज पे देखी। अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें जो हैं वो हम देख रहे हैं कि बेहतरी की जानिब गामजन है, भूचाल कम हुआ है, सियासी बेचैनी में कमी आई है। लेकिन सर सवाल यहाँ पर यह है कि हम इन चीज़ों को परमानेंट बेसिस पर अपने सोशल फैब्रिक के अंदर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं साफ़ी साहब? शुक्रिया नाजिया। देखिए, अगर मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कोई बात कहूँगा तो छोटी मुँह और बड़ी बात के मुस्ताक ही बात होगी। इस बात में तो अब कोई अभाम रहा ही नहीं कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना सदी के सबसे बड़े मुदब्बर और समझने वाले सियासतदान थे। आज उनकी देखिए दो कौमी नज़रिए को आप ले लें, जो आपका सवाल है उसकी तरफ दोबारा मैं आता हूँ, लेकिन हिंदुत्व की जो एक बला सवार है, एक जो हवा कड़ा करके रख दिया है मोदी सरकार ने। आज कुछ मुद्दत पहले ये बात पाकिस्तान के हलकों में और दुनिया के सतह पे बात डिस्कस होती रही है कि शायद दो कौमी नज़रिया जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के विजन का एक बहुत ही शानदार और जानदार नमूना है हमारे सामने, पाकिस्तान का बनना, उस पे शायद वो वक्त का तकाजा नहीं था। लेकिन आज ये बात साबित हो रही है कि कायद-ए-आज़म के तदब्बुर में और कायद-ए-आज़म की बसीरत में कोई दूसरी राय नहीं बाकी रही है। जब मोदी सरकार का ये करीह और मकरूह चेहरा हमने देखा, आप सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की सियासत की बात कर रही है, मैं बरसगीर के सतह पे बात करना चाहूँगा। देखिए, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ बचे कुचे मुसलमान जो भारत के ज़ेर तसल्लुत है, उनके साथ क्या हो रहा है। कुछ लोग हमारे यहाँ भी जिनके सर पे इनलाइटन मॉडरेशन की कोई जो बला कभी कभार सवार हो जाती है, उनकी नज़र में कायद-ए-आज़म ने शायद गलत किया था कि हिंदुस्तान की तकसीम में उन्होंने अपना एक भरपूर और मौसर किरदार अदा किया। लेकिन आज हम अल्लाह ताला के हुजूर शुक्र बजा लाते हैं कि हमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की सूरत में एक ऐसी हस्ती मिली थी जिन्होंने आज से 76 साल पहले, बल्कि उससे भी अगर मैं 100 साल की बात करूं, उनके ज़माने तालिब इल्मी जब बरतानिया में वो ज़ेर तालीम थे, तो उस वक्त उनके विजन में और उनकी तकारीर का और उनकी तसानीफ का और उनके हवाले से जो लिखी हुई तहरीरों का अगर आप सरसरी भी जायज़ा लेती है तो आपको उसमें अंदाज़ा होता है कि कायद-ए-आज़म को उस वक्त इदराक हो चुका था कि बरसगीर में अक़लियतों के लिए और स्पेशली टॉलरेंस के हवाले से उनको अभाम था, और वो चाह रहे थे कि ये खित्ता जो है वो मज़हब की बुनियाद पे, चूँकि उनको हिंदू ज़हनियत का अंदाज़ा हो चुका था, इसलिए तो उन्होंने ज़माने तालिब इल्मी और फिर बाद अज़ा कांग्रेस में वक्त गुजार की भी देखा, और उन्होंने ये कोशिश की कि शायद कांग्रेस के हवाले से उस वक्त जो एक तासुर था शायद वो गलत हो, लेकिन उन्होंने अमली तौर पर, क्योंकि वो अमली इंसान थे, वो सुनी सुनाई हुई बातों पे कभी भी यकीन नहीं फरमाया करते थे, इसलिए वो कांग्रेस के अंदर जाके जब उन्होंने ये सेंस लिया कि ये कौम जो है, स्पेशली हिंदू ज़हनियत जो है,
وہ مسلمانوں کو اور اقلیتوں کو کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی. اس لیے انہوں نے یہ ویژن پیش کیا کہ برصغیر کے مسلمانوں کو ایک آزاد مملکت کی ضرورت ہے. انہوں نے زمانۂ طالب علمی سے جدوجہد شروع کی، پھر کانگریس کے پلیٹ فارم سے بھی ان کا یہ ویژن رہا، پھر مسلم لیگ کی بنیاد بھی انہوں نے اسی بنیاد پہ رکھی. اور جو آپ کا سوال تھا، تو یقینی طور پر وہ تو سیاسی رواداری کے ایک ایسی زندہ جاوید مثال ہے کہ تقریباً صدی ہونے کو ہے، لیکن اس کی ویژن اور ان کی جو سوچ ہے، ان کی دنیا قائل ہے، اور رہتی دنیا تک ان کے اس حوالے سے جو ان کا جو ایک نظریہ تھا، اگر اس پہ عمل کیا جائے گا تو آپ کو سیاسی استحکام بھی ملے گا آپ کو اپنی سرزمین پہ، اور آپ کے گرد و پیش میں بھی آپ کو جو ہے ایک ایسی کیفیت ملے گی جس میں آپ آزاد فضاؤں میں ہر قوم، ہر سیاسی جماعت، ہر طبقہ جو ہے اپنی سوچ اور اپنی فکر کے مطابق زندگی بسر کرنے کا قابل ہوگا. آج جو ہم سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے، اس کی اگر میں زیادہ ڈیٹیل میں جاؤں گا تو شاید آپ کے پروگرام کا وقت اس کے لیے کم پڑ جائے، لیکن ایک ہی بات اگر یہاں پہ میں کہہ دوں کہ ہم نے قائد اعظم کی ویژن کو اپنانا چھوڑ دیا ہے، ان پہ عمل کرنا جو ہے وہ ہماری بس کی بات نہیں رہی ہے، یا ہم نے جان بوجھ کر اس کو نظر انداز کیا ہے. اس لیے ہم جو سیاسی، معاشی اور معاشرتی انحطاط کا جو ہم شکار ہے، اس کی کوئی دوسری وجہ نہیں ہے، وہ صرف قائد اعظم محمد علی جناح اور ان جیسے جو بانیان پاکستان تھے، ان کی ویژن کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے. لیکن آج چونکہ ہم ان کی جو ہے ان کی ولادت کا جو ایک باسعادت دن ہے اس کو منا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مسیحی برادری ہے ان کا جو آج عید کا تہوار ہے وہ بھی ایک خوشی کا ایک سما ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح کی صورت میں ایک متوسط کاروباری طبقے میں جناب پونجا کے گھر ممبئی میں پیدا ہونے والے نحیف و نزار ایک کمزور سا نوجوان جو ہے، وہ 2 صدیوں تک برصغیر کے مسلمان جس ظلم اور بربریت کا نشانہ رہے تھے، اور ہندو ذہنیت اور اس کے بعد انگریز راج کے نیچے انہوں نے جس طرح بے بسی کا عالم گزارا تھا، انہی کی جدوجہد کے نتیجے میں آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لینے کے قابل ہے. آج ہم جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، آج ہم اپنی سیاست پہ تنقید کر رہے ہیں، آج ہم سیاسی جماعتیں جو ہے ایک دوسرے پہ تنقید کرنے کے قابل ہوئے. خدا نہ خواستہ آج اگر ہم کشمیر جیسے مسلمانوں کی ہماری حالت ہوتی، جو کشمیر کے سرزمین کے خود وارث ہے، وہاں پہ ان کو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. کشمیر دنیا کی سب سے بڑی جیل کی صورت میں موجود ہے. تو ہمیں خدا تعالیٰ کے حضور جو ہے شکر بجا لانا چاہیے کہ ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لیڈر ہمیں میسر آئے تھے، اور انہی کی وجہ سے آج مملکت خداداد پاکستان کا وجود قائم ہے. بالکل. جی 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 صافی صاحب نے جو کشمیر کی بات کی ہے قائد اعظم کے حوالے سے، میں صرف ایک واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج ہم یوم قائد بھی بنا رہے ہیں. یہ 11 جولائی 1947 کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اور ابھی پاکستان کی فارمل اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی تھی. تو قائد اعظم سے ایک کشمیری لیڈروں کا جموں کشمیر مسلم کانفرنس کا ایک ڈیلیگیشن ملا، اور اس کو لیڈ کر رہے تھے حمید اللہ خان صاحب. انہوں نے قائد اعظم کی توجہ کشمیر میں ہونے والے وہاں پر کشمیری لیڈروں کی گرفتاریوں کے حوالے سے بات کی تھی. تو قائد نے جو ایک سٹیٹمنٹ ایشو کیا، اور اس میں انہوں نے 2 باتیں کی. اس میں پہلی بات انہوں نے ہندو ذہنیت، جو ہندوتوا آج جس کی بات کر رہے تھے صافی صاحب بھی، اس کو اجاگر کیا کہ ہندو ذہنیت ہے کیا. اور دوسرا ایک کشمیری قوم کے لیے ایک حوصلے کا پیغام دیا. انہوں نے کہا کہ انہوں نے مہاراجہ اور انڈین لیڈرشپ کو ایک یہ میسیج دیا کہ وہ 80% کشمیر کے مسلمانوں کے جذبات اور محسوسات کو سمجھے، اور جن لیڈروں کو اس وقت دیکھیں یہ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا، اس وقت بھی گرفتاریاں ہو رہی تھیں. اس وقت بھی انڈیا کی جو ذہنیت تھی انڈین قیادت کی، وہ یہی تھی کہ اس کو محکوم رکھا جائے گا اور کشمیری عوام کو ان کا بنیادی حق نہیں دیا جائے گا. لیکن قائد اعظم نے یہ واضح کر دیا تھا کہ انڈیا کے جبر کے آگے کشمیری قوم کبھی سرنڈر نہیں کرے گی،
اور کشمیری عوام کو ان کا حق ضرور ملے گا. تو یہ بات جو ہے اس واقعے سے یہ بالکل عیاں ہو رہی ہے. اور جب ہم ہندو ذہنیت کا ذکر کرتے ہیں تو جو ملیٹنٹ ایکسٹریمسٹ ذہنیت ہے اس کی بات کرتے ہیں, ادروائز باقی ہندو تو ہمارے ہاں بھی اسی طرح. ہندو قوم کی بات نہیں ہو رہی ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں جو ایکسٹریمسٹ ذہنیت ہے, جو مخصوص عناصر ہیں ان کی ذہنیت کی بات. بالکل ٹھیک, بالکل قائد اعظم نے جو ہے کوئی بات نہیں ہو رہی. بالکل قائد اعظم کی جو دور اندیشی ہے اسی کا ثمر ہے کہ آج ہم آزاد فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو کہ پاکستان کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ یہ بنانا غلطی ہوگی, ابھی رشید صافی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ وہی لوگ آج اس بات کے معترف ہیں کہ اگر یہ ملک الگ نہ ہوتا تو ہمارا حال کیا ہوتا. کشمیر کو آپ دیکھ لیجیے, آپ فلسطین کو دیکھ لیجیے, ایسے علاقے جو جہاں پر محکومیت کی زندگی ہے, ان کی زندگی ان کے لیے خود ایک سوالیہ نشان ہے, بہت مشکل ہے. اس لیے ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی ہے. بریک لینی ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے, بات کریں گے کرسمس کے حوالے سے, اقلیتوں کے حقوق کے حوالے سے, ریاست اپنی ذمہ داریاں کس طرح سے ادا کر رہی ہے اور بحیثیت شہری ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے, اس پہ بات کریں گے. ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جناب. آج ہم دوہری خوشی منا رہے ہیں. ایک طرف محسن پاکستان کی برتھ ڈے ہے, ان کی سالگرہ کا دن ہے, یوم پیدائش, اور دوسری طرف ہماری کرسمس برادری جو ہے وہ مسیحی برادری اپنی تہوار منا رہی ہے. جب ہم بات کرتے ہیں مسیحی برادری کی اقلیتوں کے حوالے سے, تو اقلیتوں کے حوالے سے ہمارا آئین اور ہمارا قانون بالکل واضح ہے. ریاست پاکستان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اقلیتوں کو ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بنائے. اور قائد اعظم نے بھی اپنے خطابات میں بارہا کہا کہ اقلیتیں پاکستان میں بالکل آزاد ہیں اپنا مذہبی جو تہوار ہے وہ منانے میں, اپنی عبادت گاہوں میں جانے میں, اور جو بھی ان کے بنیادی حقوق ہیں اس کے حصول کے حوالے سے. تو حافظ صاحب, سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ اقلیتوں کے حوالے سے آئین پاکستان تو بالکل واضح ہے کہ ان کے حقوق کی تحفظ جو ہے وہ ریاست کی ذمہ داری ہے. بطور ریاست آپ پاکستان کو کیسی ریاست دیکھ رہے ہیں ان حقوق کی فراہمی کے حوالے سے؟ دیکھیں, بانی پاکستان نے جو تصور پیش کیا تھا اقلیتوں کے حوالے سے, یہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے جو فارمل سیشن ہوا ہے 10 اگست کو, اس کا دیکھیں آپ آغاز کہاں سے ہو رہا ہے پاکستان کا, کہ اس میں جو پاکستان کا جو نیشنل فلیگ سامنے آیا اس اسمبلی میں, جو اس وقت پرائم منسٹر نوابزادہ لیاقت علی خان نے پیش کیا, اور ان کے ساتھ جو ہندی کمیونٹی کی نمائندگی کر رہے تھے جوگیندر ناتھ منڈل, ان کو ساتھ کھڑا کیا, اور پاکستان کا پرچم جو ہے وہ انہوں نے لہرایا اسمبلی میں, اس کی اپروول لی, اور اس میں بتایا کہ یہ وائٹ جو ہے یہ ہماری مائنورٹیز کی علامت ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم مائنورٹیز ہمارا قوم کا ایک حصہ ہوں گی, اور انہیں برابر کے شہری حقوق حاصل ہوں گے. نہ صرف یہ کہ ہم نے پاکستان کی پرچم کو لہرایا یہ 10 اگست کو, 11 اگست کو پھر قائد اعظم نے جو ایڈریس کیا اس میں اقلیتوں کے, اسپیشلی اقلیتوں کے حوالے سے انہوں نے ایک پورا چیپٹر جو ہے بیان کیا. یہ دیکھیں قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کا جو اسپیچ ہے یہ در حقیقت پاکستان کا پہلا بیانیہ تھا. یہی پاکستان کا بیانیہ تھا جس کی بنیاد پر پاکستان کو آگے بڑھنا ہے, اور اس بیانیے میں قائد اعظم نے واضح کیا کہ تمام اقلیتیں جو ہیں ان کو یکساں حقوق ہوں گے, خواہ وہ مندروں میں جائیں, اپنی عبادت گاہوں میں جائیں, جس طرح چاہے عبادت کریں, اور ریاست جو ہے ان کے حقوق کی حفاظت کرے گی, اور انہیں یکساں شہری حقوق جو ہے اس کی ضمانت جو ہے ریاست دے گی. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آگے بڑھیں تو پاکستان کا جو دستور بنے, جتنے بھی دستور دیکھیں 56 میں دستور آیا, جو قائد اعظم چاہتے تھے کہ شروع میں ہی پاکستان کی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جو ہے دستور بنا لے, وہ نہیں ہو سکا. 56 میں آیا, اس میں یہ گارنٹی دی گئی. اس کے بعد 73 میں جو ہمارا کانسٹیٹیوشن آیا متفقہ طور پر, اس میں واضح طور پر یہ اسٹیٹ نے گارنٹی دی ہے, اور اسٹیٹ اس بات کی ضمانت دے رہی ہے کہ ہماری اقلیتیں وہ برابر کے شہری ہیں, اور ان کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو عام شہری کو دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے شہریوں کو حاصل ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی خواہ عدالت ہو, پاکستان کی ملازمتوں میں مواقع ہوں, یا پاکستان کی مسلح افواج میں شمولیت کے حوالے سے جو بات ہو, اس میں اقلیتیں جو ہے برابر کی شریک ہیں اور برابر کی ان کے حصہ دار ہیں. تو آج دیکھیں آرمی چیف گئے ہیں راولپنڈی صدر میں, اور انہوں نے کرسمس کی تقریبات میں حصہ لیا ہے, اور ایک میسیج دیا پوری قوم کو, اور پاکستان کی مسلح افواج کی جانب سے اور پاکستان کی ریاست کی جانب سے یہ میسیج ہے کہ دشمن ہمیں لسانی, سیاسی اور مذہبی بنیادوں پر لڑا کر کمزور کرنا چاہتا ہے, غیر مستحکم کرنا چاہتا ہے.
پاکستان جو ہے اسلام جو ہے وہ بنیادی طور پر بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ تحمل اور برداشت کا درس دیتا ہے. یہی جو ہے کرسچن کمیونٹی کا بھی ایک پیغام ہے اور یہی کرائسٹ چرچ کی طرف سے بھی یہی پیغام آیا ہے. اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ تحمل اور رواداری کے جذبات کے تحت آگے بڑھ کر معاشرے کو امن اور بھائی چارے کا ایک نمونہ بنا سکتے ہیں. دیکھیں یہ وہ میسیجز ہیں جو ریاست دے رہی ہے اور ہم اپنی اقلیتوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ وہ اقلیتیں نہیں ہیں بلکہ پاکستان کے شہری. ایک اور میں آپ کو کل ہی ایک اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، یہ ہے سپریم کورٹ کی جانب سے ایک مائنورٹی کمیشن بنایا گیا تھا. جی جی. اور یہ میں آپ کو ایک اچھی خبر بھی سنا رہا ہوں. یہ ون مین مائنورٹی کمیشن ہے ڈاکٹر شعیب صدل کی سربراہی میں. اس کی ایک رپورٹ جو ہے تیار ہوئی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ 29 بلین، ملین کی بات نہیں بلینز کی بات ہے، 29 بلینز کی جو جائیدادیں تھیں، پراپرٹیز تھیں اقلیتوں سے متعلق، وہ قبضہ مافیا سے واگزار کر کے ان کے حوالے کی گئی ہیں. یہ بہت بڑی کامیابی ہے ریاست کی جانب سے اور پاکستان کی اعلیٰ عدالت کی جانب سے. میرا خیال ہے کہ ہمیں مطمئن ہونا چاہیے کہ ہم ریاست جو ہے وہ اپنی مائنورٹیز کے حقوق کے سلسلے میں کسی کوتاہی کا مظاہرہ نہیں کر رہی بلکہ ہم دنیا کے دوسرے ممالک سے بہت آگے ہیں. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب جس طرح سے ابھی حافظ صاحب نے بات کی، آج آرمی چیف بھی تشریف لے کے گئے ہیں کرائسٹ چرچ راولپنڈی میں. وہاں پر انہوں نے معاشرے میں جو بین المذاہب ہم آہنگی ہے اس کے فروغ کی بات کی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں انٹرفیتھ ہارمنی ہو اس کی ضرورت جتنی آج دنیا میں محسوس کی جا رہی ہے کیا اس سے پہلے کبھی تھی؟ پاکستان میں اقلیتوں کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے وہ کافی ایفیشینٹ ہے. خدا نخواستہ کوئی بھی ایسا ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے جو ایک جتھا جس میں ملوث ہوتا ہے، یقینی طور پہ وہ ہمارے پورے معاشرے کی عکاسی تو نہیں کرتا لیکن اس پہ فوری طور پر ریئیکشن آتا ہے. ہمارے تمام جو سیگمنٹس ہیں وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور اس کی بے خونی کے لیے اقدامات کرتے ہیں. دوبارہ گھر بنا کے دیے جاتے ہیں، مندر تعمیر کیے جاتے ہیں، جو بھی ان کے مسائل ہوتے ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے. لیکن اوور آل جو دنیا میں اس وقت مائنورٹی کا حال ہے، جو مسلمان ہم دیکھ رہے ہیں جس انداز میں پیس رہے ہیں، وہاں پر تو مائنورٹی کے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں کیا جا رہا، کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا. جی بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اس وقت جو دنیا جو ہے وہ پھر ایک دفعہ جو ہے وہ ہم کولڈ وار سے جیسے نکلے تھے دوبارہ ایک اس کے اندر آئے اور ہمارا جو جیو پولیٹیکل کانٹیکسٹ ہے وہ بیسیکلی ہمیں یا تو مذہب کی بنیاد پہ یا پھر جو خطوں کی بنیاد پہ یا پھر گلوبل ساؤتھ اور نارتھ کی بنیاد پہ جو ہے وہ پھر بانٹ رہا ہے آپس میں، وچ از ویری انفارچونیٹ. اس میں مسلمان جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پہ باقی مائنورٹی جس میں کرسچنز ہیں یا لوور کاسٹ کے ہندوز ہیں یا جو سکھس ہیں ایبسولوٹلی، یا پھر مائنورٹیز کے اندر مسلمانوں کے اندر اگر سیکٹ کے اندر چلے جائیں وہاں پہ بھی اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، وچ از ویری انفارچونیٹ. لیکن آپ انسان ہیں اور یہ دنیا ہے اور اس طرح یہ چلا آتا رہا ہے. اب ہمیں کرنا کیا ہے، جس کا میسج آپ نے اشارہ کیا. آج ہمارے جو ہیں آرمی کی قیادت جب وہاں پہ گئی ایک چرچ کے اندر پنڈی میں، وہاں پہ جو ان کا میسج تھا، پھر پرائم منسٹر کی طرف سے میسج تھا، پھر اس طرح سے باقی ہماری مختلف جو سینئر لیڈرشپ ہے، چاہے وہ عدلیہ سے ہو، چاہے وہ پولیٹیکل اس سے ہو، چاہے وہ ملٹری سے ہو، میسج جو دیا گیا تھا وہ جو حافظ صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا تھا. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم کوئی پرفیکٹ ریاست ہیں، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں اور ہوتی رہیں گی، لیکن جو آپ کا میسج تھا آپ کے سوال کے اندر وہ بڑا اہم ہے کہ جب کوئی بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے جو کسی بھی بنا کے اوپر جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اس میں پرسنل انٹرسٹ ہو جائیں یا کوئی پولیٹیکل انوالومنٹ ہو، اسٹیٹ کا اوور آل جو ریئیکشن ہے وہ بڑا ہی بیلنسڈ اور پرو ایکٹیو اور اس چیز کے اوپر ہوتا ہے جس کا انہوں نے اشارہ کیا کہ ہمارا جو پرچم ہے جو کہ مینیفیسٹیشن ہے آپ کی جو ہے دکھانا جا رہا ہے آپ کا فیس ہے. باقی دنیا کے مختلف ممالک کے آپ پرچم لے لیں، مختلف چیزوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. پاکستان کا جو پرچم ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے، میں کلر کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر سکتا ہوں کہ سبز ہلالی پرچم اور اس کا جو سفید حصہ ہے وہ مائنورٹیز کو، اور یہ اس وقت سے جو بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے اندر جو مائنورٹیز ہیں وہ بھی اتنا ہی پاکستانی ہیں جتنا آپ کا سبز حصہ پاکستان کا ہے. دیٹ از اے ویری ویری کلیئر میسج. اور میرا خیال ہے یہ 47 آنورڈ جو ہے یہ شروع ہو گیا تھا کہ ہم سارے برابر ہیں، ایکول ہیں. اس میں اب ان کی جو اسٹیٹسٹکس جو مائنورٹی ہے، میں اس کو ہمیشہ اسٹیٹسٹک مائنورٹی کہتا ہوں. اب حافظ صاحب نے جو ذکر کیا بانی پاکستان کی مختلف جو سپیچز تھیں کہ تمام پاکستانی برابر ہیں، کسی کو مذہب کی بنیاد پہ جو ہے اس کی تفریق نہیں کی جائے گی. یس آپ کا جو ہے وہ اگر کم نمبر پہ ہیں
تو وہ جو کوٹا سسٹم ہم نے مختلف جگہوں پہ کیا وہ بھی شاید غلط ہے، اس کے اوپر بھی بحث ہو رہی ہے، لیکن چونکہ ہم ایک ڈیولپنگ کنٹری ہیں تو ہمیں اس قسم کے جو ہے طریقے کرنے پڑتے ہیں. تو میرا خیال ہے گورنمنٹ آف پاکستان کا میسج بڑا کلیئر ہے کہ تمام پاکستانی برابر ہیں. ہم اپنی جو مائنورٹیز ہیں، اور مائنورٹیز صرف اسٹیٹسٹیکل مائنورٹیز کی میں بات کر سکوں، وہ ایکول حقوق رکھتے ہیں. ان کے ساتھ اگر کسی وقت کوئی زیادتی ہوتی ہے تو پوری اسٹیٹ ان کے پیچھے کھڑی ہے اور آگے بھی کھڑی رہے گی، اور یہ میرا خیال ہے بڑا اہم میسج ہے جو کہ آگے بھی جاری رہنا چاہیے. بالکل ٹھیک. رشید صافی صاحب سر، اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں سر ضرور کیجیے گا اس دن کے حوالے سے، اور جس طرح بات کی ہے آرمی چیف نے مذہبی ہم آہنگی کی جو کہ وقت کی بڑی اشد ضرورت بھی ہمیں نظر آتی ہے. ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑا سا سر اپنے سیکنڈ ٹاپک کو بھی ساتھ ہی لے کے چلوں گی اور اسی سے آپ کے ساتھ ہی اس کا آغاز کرتی ہوں. سیاسی گہما گہمی سر ہم دیکھ رہے ہیں، سیاسی جوڑ توڑ ہو، انتخابات کا بگڑ چکے بچ چکا ہے، تو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بھی عروج پہ پہنچ چکی ہے. اس حوالے سے بھی اپنا انالیسس دیجیے گا رشید صافی صاحب. جی نازیہ، دیکھیں اسلام نے تو 1400 سال پہلے ہی جو اقلیتی ہماری برادری ہے ان کے حقوق کا تعین بھی کر دیا تھا، اور ان کے رواداری کا درس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی زندگی میں دیا. نجران کے عیسائیوں کی مثال آپ کے سامنے ہے، کس طریقے سے اور کس رواداری اور ٹالرنس کے ساتھ اور ہارمنی کے ساتھ اس وقت کا جو بالادست اسلامک سوسائٹی تھی، انہوں نے کس طریقے سے عیسائی اور یہودی اقلیتوں کو تحفظ فراہم کیا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے کے جو آپ احادیث اٹھائے، ان کے احکامات اور ان کی اسوہ کو اگر دیکھیں تو ان کی یہی تعلیمات ہمیں ملی ہے کہ اپنے جو آپ کے دوسرے مذہبوں کے پیروکار ہے ان کا احترام، ان کے مذہب کی عزت کا جو ہے وہ ہماری دین کا حصہ ہے. یہ تو اہل کتاب ہے، حتیٰ کہ مشرکین کے ساتھ جب جن علاقوں میں مسلمان ایز فاتح داخل ہوتے تو ان کو یہ ہدایات تھی کہ ان کے ساتھ رواداری کا اظہار کیا جائے اور مظاہرہ کیا جائے. اور پھر آتے ہیں بانی قائد پاکستان کی ہم نے ذکر کیا، تو انہوں نے ہر اپنی دوسری تقریر میں جو ہم سے عقیدے میں الگ جو شہری ہے ان کے حقوق کے تحفظ کا درس دیا ہے. پھر آپ آ جائیے گا جو موجودہ آئین پاکستان ہے، اس میں بالکل واضح طریقے سے اقلیتوں کا اور جو ہم سے عقیدے میں الگ جو باقی مذہبوں کے پیروکار ہے تو ان کے حقوق کی ہمیں سختی سے تلقین کی گئی، اور ہم پہ یہ واجب ہے، ہم پہ یہ لازم ہے آئین پاکستان کے تحت بھی کہ ہم ان اقلیتوں کا احترام کریں. اور آرمی چیف نے بھی ان تمام جو آپ یہ جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اقلیتوں کے حوالے سے آج صافی صاحب میں کیونکہ ٹائم تھوڑا محدود ہے میرے پاس، تو میں چاہوں گی یہ جو پولیٹیکل سچویشن اس وقت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے انتخابات کے حوالے سے، اس پر بھی ضرور پلیز آپ روشنی ڈالیے. دیکھیں اس میں سب سے اہم بات ہمارے لیے اور یہ ہے، اور خوشی اور اطمینان کی بات یہ ہے کہ ہم انتخابی کیفیت میں داخل ہو چکے ہیں. ہمیں یہ یقین ہو چکا ہے، ابھی کچھ مدت پہلے ہم آپ ہی کے پروگرام میں ڈسکس کرتے رہے، اسی پلیٹ فارم پہ ڈسکس کرتے رہے، میڈیا میں لکھتے رہے، بولتے رہے کہ پتہ نہیں 8 فروری کو انتخابات کا انعقاد ہو جائے گا کہ نہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ہمیں جمہوری اور پارلیمانی نظام کے تسلسل کا ایک تاثر ملا ہے. اس میں کچھ جو مسئلے مسائل کچھ حلقوں کی طرف سے ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن ملک کی اکثریت کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اس وقت مکمل طور پر انتخابی موڈ میں آ چکے ہیں. کاغذات نامزدگی داخل ہو چکے ہیں، محسوس نشستوں کے لیے لوگ اس کے لیے نامینیٹ ہو چکے ہیں، اقلیتوں کے لیے ہو چکے ہیں. یہ جو باقی جو سرگرمیاں ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے. تو ہم تو یہی توقع کر رہے کہ 8 فروری کا جو پولنگ ڈے ہے وہ بخیر و عافیت گزر جائے، اور جو یہ موجودہ سیٹ اپ ہے جو نگران حکومت اس وقت چلا رہی ہے وہ ایک منتخب اور مضبوط حکومت. میں حافظ صاحب کو بھی رشید صافی صاحب شامل گفتگو کر لوں. حافظ صاحب، سیاسی پارٹیز کی تیاریاں اور گہما گہمی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھتی جا ری ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سیاسی پارٹیز کی تیاریوں کو؟ یہ وقت ہے، پہلا مرحلہ جو ہے الیکشن شیڈول کا مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. تقریباً 26,000 جو ہیں وہ کینڈیڈیٹس جو ہیں ان کی طرف سے کاغذات جمع ہوئے ہیں. 7,000 سے زیادہ جو ہے نیشنل اسمبلی کے لیے اور 18,000 سے زیادہ جو ہے صوبائی اسمبلیوں کے ہیں. اس میں سب سے اہم بات یہ ہے نازیہ کہ اس میں 471 خواتین جو ہیں وہ خود جنرل الیکشن کے لیے مقابلے پر ہیں. تو یہ ایک نمایاں پہلو ہے خواتین کی جانب سے کہ ہم جو ہیں ان کا تحفظ بھی کر رہے ہیں، ان کے سیاسی حقوق کا، اور پاکستانی معاشرہ جو ہے وہ انہیں آگے بڑھنے کے مواقع بھی دے رہا ہے کہ پولیٹیکل امپاورمنٹ کی طرف چل رہے ہیں.
اب دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس وقت اپنے جو پارلیمنٹری بورڈ ہیں وہ کام مکمل کر چکے ہیں. آج پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بلاول بھٹو گئے ہوئے تھے, انہوں نے بختاور کیڈٹ کالج کا آج سنگ افتتاح کیا ہے اور اس میں اپنی پارٹی کے منشور کے بنیادی خط و خال بیان کیے ہیں. آج میاں نواز شریف کا برتھ ڈے بھی ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہے وہ ان کا برتھ ڈے بھی منا رہی ہے اور ساتھ یوم قائد اعظم بھی منا رہی ہے. اور ان کی جانب سے بھی ترجیحی جو لسٹیں ہیں مائنورٹیز کی بھی اور ویمن لسٹیں, ویمن کی 60 سیٹیں ہیں نیشنل اسمبلی میں, تو اس کے لیے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میجر پولیٹیکل پارٹیز, انہوں نے اپنی ترجیحی لسٹیں جو ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے کر دی. اب الیکشن کمیشن آج سے سیکورٹی کا عمل شروع ہو چکا ہے. ایک فیسیلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ بنایا گیا ہے جس میں 8 مختلف ادارے ہیں, نیب ہے, اس میں اسٹیٹ بینک ہیں, یوٹیلیٹی بلز کے ادارے ہیں, اس میں دیگر ادارے ہیں, تاکہ ان کا پتہ چل جائے کہ کوئی نادہندہ تو نہیں ہے امیدوار. تو یہ تمام کارروائیاں جو ہے الیکشن کی طرف بڑھ رہی ہیں. اب ہم دوسرا مرحلہ جو ہے ہمارا بڑی تیزی کے ساتھ جاری ہے اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پوری طرح سے انوالو ہو. بالکل ٹھیک. ہمارے خان صاحب, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ بالکل راؤنڈ دا کارنر ہے, لیکن لیول پلینگ فیلڈ کا جو ایک معاملہ ہے, جو بیان ہے, یہ بھی ہم مستقل گاہے بگاہے ساتھ ساتھ سن رہے ہیں. یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آخر تک یہ نعرہ اسی طرح ہم سنتے رہیں گے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی؟ کیا یہ انتخابات کا ایک لازمی جزو ہے, کوئی اسٹریٹجی ہے, یہ اس میں حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں, اس میں تو ہماری انفارچونیٹلی جو ہماری پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے اس میں انفارچونیٹلی ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے, جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید اس کے جو ہے حالات بہتر نہیں ہوں, ہر ایک کی ڈیفینیشن بھی الگ ہے, ڈیفینیشن اور ایکسپیکٹڈ جو رزلٹ ہوتے ہیں, تو اس کا شروع سے ہی جو ہے نا اس کا احاطہ اس سینس میں کیا جاتا ہے کہ یا تو لیول پلینگ فیلڈ کا ذکر کیا جاتا ہے یا الیکشن ڈرگنگ کا جو ہے بہانہ بنایا جاتا ہے, یہ اس طرح کے اور بہانے ہیں. تو ہیونگ سیڈ دیٹ, میرا خیال ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, دنیا بڑی سامنے دیکھ رہی ہے. اچھا, اور پھر پاکستان کے اوپر بھی پوری دنیا کی نگاہیں, کیونکہ ہم جو ہے ایک بڑی اہمیت کا حامل نہ صرف خطے میں بلکہ دنیا کے اندر بھی ہے. تو اس سینس میں جو جن پولیٹیکل پارٹیز کی ریزرویشنز ہیں کہ جی ہمارا جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے یا جو ہے الیکشن کے اندر ریگنگ ہے, وہ یہ ایک تو میں اس کو پولیٹیکل نیریٹو سمجھتا ہوں, چونکہ ان کو شاید اپنی ویکنیس یا اپنی پرفارمنس یا اپنی بہت ساری چیزیں جو ہیں اس پہ ان کو کچھ نظر آتا ہے, تو اس لیے اس کے کور کرنے کے لیے اگر ہم ان کی بات کو ہائپوتھیٹیکلی مان بھی لیں تو 21ویں صدی کے اندر دنیا کے اندر اب اس وقت کوئی ایسا الیکشن نہیں ہے جس کو جو ہے آپ کوئی نظر انداز کر سکتے, اور کہیں بھی ہو دنیا کے کسی خطے میں ہو, الیکشن آبزرورز آئیں گے, انٹرنیشنل میڈیا ہوگا, پاکستانی میڈیا ہوگا, سوشل میڈیا ہے. تو یہ جو بات پہلے سے خوف پھیلانا یا جو ایک مایوسی پھیلانے کی بات ہے, میرا خیال ہے اس سے تھوڑا سا گریز کیا جائے, اپنا کانفیڈنس رکھا جائے, اپنی عوام فوکس اپنے منشور پہ اور اپنی عوام کے اوپر فوکس رکھا جائے کہ وہ سمجھدار ہیں, وہ ادھر ہی ووٹ دیں گے جدھر ان کو دینا چاہیے. بالکل ٹھیک. کسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. حافظ طاہر خلیل صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ. ہمایوں خان صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ. رشید صافی صاحب, سر آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے پروگرام دیکھا. یقینی طور پہ انتخابی عمل جو ہے وہ بالکل ہم دیکھ رہے ہیں زور و شور کے ساتھ جاری ہے, لیکن جو ذمہ داری ہے ہماری بحیثیت شہری وہ یہ ہے کہ 8 فروری کو ہم اپنے گھروں سے نکلیں اور ووٹ کاسٹ ضرور کریں. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے کہ وطن عزیز کے لیے جو بھی نئی حکومت آنی ہے اس کا ہم ساتھ دیں, اور اس میں ساتھ دینے کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنا ووٹ کاسٹ کریں اور پوری ایمانداری کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ناظر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.